فیضان امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیضان امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ دعائے عطار، یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 21 صفحات کا رسالہ فیضان امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ پڑھ یا سن لے، اسے بزرگان دین رحمۃ اللہ علیہم کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اور اس کو ماں باپ سمیت بے حساب جنت الفردوس میں داخلہ نصیب کر، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مصر سے مکہ 27 قدم میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم خاص حضرت محمد بن علی حباک رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ مصر میں ایک روز قیلولہ کے وقت، یعنی دوپہر کے سونے کو قیلولہ کہتے ہیں، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا، اگر تم میرے فوت ہونے سے پہلے اس راز کو ظاہر نہ کرو تو آج عصر کی نماز مکہ پاک میں پڑھنے کا ارادہ ہے۔ میں نے عرض کی ٹھیک ہے۔ آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا آنکھیں بند کر لو۔ میں نے آنکھیں بند کی تو آپ میرا ہاتھ پکڑ کر تقریباً 27 قدم چلے، پھر فرمایا آنکھیں کھولو۔ میں نے آنکھیں کھولی تو ہم جنت معلا مکہ پاک کے مبارک قبرستان کے دروازے پر تھے۔ ہم نے وہاں حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، حضرت فضیل بن عیاض، حضرت امام سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہما وغیرہ کے مزارات کی زیارت کی، پھر حرم شریف میں داخل ہوئے، طواف کیا، زمزم شریف پیا اور مقام ابراہیم کے پیچھے بیٹھ گئے، حتیٰ کہ ہم نے وہاں عصر کی نماز ادا کی۔ پھر آپ نے مجھ سے فرمایا حیران نہ ہو، ہمارے لیے زمین سمیٹ دی گئی ہے۔ پھر فرمایا اگر ساتھ چلنا ہو تو ٹھیک، ورنہ حاجیوں کے ساتھ آ جانا۔ میں نے عرض کی میں آپ کے ساتھ ہی چلوں گا۔ پھر ہم جنت معلا کے دروازے تک گئے۔ آپ نے مجھ سے فرمایا آنکھیں بند کر لو۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی تو وہ مجھے لے کر 7 قدم تیز چلے اور فرمایا آنکھیں کھولو۔ میں نے آنکھیں کھولی تو ہم مصر میں موجود تھے۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ولادت باسعادت۔ دنیا میں سب سے زیادہ اسلامی کتابیں لکھنے والے علماء کرام رحمت اللہ علیہم میں 9ویں صدی کے مجدد حافظ الحدیث شیخ الاسلام حضرت علامہ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ علیہ بھی ہیں۔ آپ 849 ہجری میں مغرب کی نماز کے بعد مصر کے دارالحکومت کیپٹل آف ایجپٹ قاہرہ شہر میں پیدا ہوئے۔ آپ کو ابن الکتب یعنی کتابوں کا بیٹا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے، وہ یہ کہ آپ رحمت اللہ علیہ کی والدہ محترمہ حمل سے تھیں کہ ایک دن آپ کے والد محترم نے آپ کی والدہ کو اپنی لائبریری سے کوئی کتاب لانے کا فرمایا۔ وہ کتاب لینے گئیں تو وہیں ولادت کا درد شروع ہوا اور امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کی کتابوں کے درمیان ولادت ہو گئی۔ تعارف اور القابات۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا نام
عبد الرحمن اور مشہور لقب جلال الدین ہے جو والد محترم کی طرف سے عطا ہوا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ اپنے نام سے زیادہ لقب سے مشہور ہیں۔ آپ کی کنیت ابو الفضل ہے۔ ایک مرتبہ آپ رحمت اللہ علیہ اپنے شیخ قاضی القضاء عز الدین احمد بن ابراہیم کنانی حنبلی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کی کنیت کیا ہے؟ آپ نے عرض کی میری کوئی کنیت نہیں، تو انہوں نے فرمایا آپ کی کنیت ابو الفضل ہے، اور اپنے ہاتھ سے لکھ کر کنیت عطا فرما دی۔ کروڑوں شافعیوں کے امام حضرت محمد بن ادریس شافعی رحمت اللہ علیہ کے مقلد ہونے کے سبب آپ کو شافعی کہا جاتا ہے۔ آبائی شہر اور والدین کا تعارف۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کے آبا و اجداد اسیوط نامی شہر میں رہتے تھے، اس لیے آپ سیوطی اور اسیوطی کہلاتے ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے اس شہر کی تاریخ پر المضبوط فی اخبار سیوط کے نام سے ایک کتاب بھی لکھی ہے۔ آپ کے دادا جان بھی بہت بڑے ولی اللہ تھے۔ ان کا مزار شریف مصر کے شہر اسیوط میں ہے۔ لوگ وہاں حاضری دیتے اور برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ آپ کے آبا و اجداد شہر کے عزت دار لوگوں میں سے تھے، بعض بزنس مین اور بڑے مالدار تھے۔ انہوں نے اسیوط میں ایک مدرسہ بنا کر اس پر کئی زمینیں وقف کی، مگر علم دین کی بڑی خدمت آپ کے والد محترم کے حصے میں آئی۔ والد محترم کی شان و شوکت۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے والد محترم روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ہر جمعے کو ختم قرآن فرماتے۔ آپ مدرسہ شیخونیہ میں فقہ کے استاد، جامع ابن طولون میں خطیب اور عباسی خلیفہ کے امام مسجد تھے۔ وہ آپ کا بڑا ادب و احترام کرتا تھا۔ ایک مرتبہ بادشاہ نے خلیفہ کے ذریعے آپ سے مصر کا مفتی بننے کی درخواست کی تو آپ نے معذرت کر لی۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ 5 سال کے تھے جب آپ کے والد محترم کا 5 صفر شریف 855 ہجری کو پیر شریف کی رات اذان عشاء کے وقت انتقال ہوا۔ والد محترم چند دن ذات الجنب، اسے اردو میں نمونیا کہتے ہیں، حدیث شریف میں ہے ذات الجنب کی بیماری سے فوت ہونے والا شہید ہے کہ مرض میں رہے اور اسی میں انہیں شہادت نصیب ہوئی۔ والد محترم حضرت سیدنا ابو بکر کمال الدین رحمت اللہ علیہ کو انتقال کے بعد خواب میں دیکھنے والے نے کہا اللہ پاک نے دنیا میں آپ پر تنگی اس لیے فرمائی تاکہ آخرت میں آپ پر وسعت فرمائے۔ والد صاحب نے فرمایا ایسا ہی ہوا، اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ والدین کی نیکی کا اولاد پر اثر۔ جس طرح والدین کے نیک صورت ہونے کا اولاد میں اثر ظاہر ہوتا ہے، ایسے ہی والدین کے نیک سیرت یعنی نیک ہونے کا اولاد پر ضرور اثر پڑتا ہے۔ اگر والدین نیک پرہیزگار، عالم بعمل اور مفتی اسلام ہوں تو سعادت مند اولاد بھی انہی کے نقش قدم پر چلتی اور دین اسلام کی خدمت کرتی ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کی سیرت سے بھی یہی پتہ چلتا ہے۔ آپ کے والد محترم کے واقعات میں ان لوگوں کے لیے بھی درس ہے جو اپنی اولاد کو راہ سنت پر چلتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ خود نیک نمازی اور سنتوں کے پیکر بنیں اور اپنی اولاد کو قرآن و سنت کی تعلیم دلوائیں، اپنی اولاد کو حافظ قرآن، عالم دین بنائیں، تو پھر دیکھیں اللہ پاک کی رحمت سے کیسے اولاد بڑھاپے کا سہارا اور دنیا سے چلے جانے کے بعد عزت کا باعث بنتی ہے انشاءاللہ۔ مجذوب بزرگ کی دعا۔
اپنی اولاد کو بزرگان دین رحمت اللہ علیہم کی برکات اور ان کے مزارات کے فیوزات کے بارے میں بھی بتائیے، بلکہ وقتاً فوقتاً ان کی بارگاہ میں لے جائیے، کیونکہ اگر اللہ والوں کی نظر کرم ہو گئی اور ان کی دعائیں مل گئیں تو اولاد کی زندگی سنور جائے گی۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے والد محترم مجھے بچپن سے علماء و مشائخ رحمت اللہ علیہم کی بارگاہ میں لے جایا کرتے تھے۔ 3 سال کی عمر میں امام ابن الحجر رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں لے گئے، اور پھر ایک اور ولی اللہ حضرت شیخ محمد رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں لے جایا گیا۔ انہوں نے میرے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ ابتدائی حالات اور تعلیم و تربیت۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کے والد محترم نے وفات شریف سے پہلے کئی لوگوں کو اپنے بیٹے کی پرورش وغیرہ کے لیے وصیتیں کی تھیں۔ پھر بعد میں شیخ کمال الدین ہمام حنفی رحمت اللہ علیہ نے مدرسہ شیخونیہ سے آپ کا وظیفہ جاری کرایا اور اپنی نگرانی میں آپ کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دی۔ آپ نے علم حدیث اپنے زمانے کے بڑے بڑے محدثین کرام رحمت اللہ علیہم سے پڑھا۔ علمی سفر اور کمالات۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کا حافظہ بہت مضبوط تھا۔ آپ کی عمر ابھی 8 سال پوری نہ ہوئی تھی کہ آپ نے قرآن کریم حفظ کر لیا۔ پھر چھوٹی سی عمر میں ہی بڑی بڑی عربی کتب عمدۃ الاحکام، المنہاج للنووی، الفیۃ ابن مالک اور منہاج البیضاوی زبانی یاد کر لی۔ آپ نے حضرت علامہ شیخ شہاب الدین شارمساہی رحمت اللہ علیہ سے وراثت کا علم حاصل کیا۔ آپ نے علوم و فنون اور فقہ میں اس قدر مہارت حاصل کر لی کہ 27 سال کی عمر میں ہی آپ کو تدریس و افتاء کی اجازت مل گئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے علم دین حاصل کرنے کے لیے ملک شام، حجاز مقدس، عرب شریف، یمن، ہند اور مغربی ممالک کا سفر کیا۔ آپ شیخ جلال الدین محلی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں 1 سال تک ہفتے میں 2 بار حاضری دیتے رہے، اور ان کے انتقال کے بعد ان کی تفسیر جو کہ نامکمل تھی اس کو مکمل کیا، جو تفسیر جلالین کے نام سے مشہور ہوئی۔ استاد کا اعتماد۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ایک بار اپنے استاد صاحب سے ایک روایت کے حوالے کے بارے میں عرض کی۔ استاد صاحب نے اپنی کتاب میں جس کتاب کا حوالہ دیا تھا وہ روایت اس کتاب میں نہیں بلکہ دوسری کتاب میں تھی۔ میں نے جیسے ہی استاد صاحب کو اس کے متعلق عرض کی، استاد صاحب نے اس کتاب کو دیکھے بغیر صرف میرے کہنے پر اپنی کتاب میں اس مقام پر حاشیہ لگا دیا، جس سے میرے دل میں اپنے استاد صاحب کی عزت مزید بڑھ گئی۔ میں نے اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہوئے عرض کی، آپ تحقیق کے لیے تھوڑا رک بھی سکتے تھے۔ اس واقعے سے جہاں استاد صاحب کی عاجزی و انکسار کا اظہار ہوتا ہے، وہیں ذہین طلباء کرام کی حوصلہ افزائی اور دل جوئی کرنے کا سبق بھی ملتا ہے۔ استاد صاحب کے اس عمل سے شاگرد کے دل میں ان کا مقام و مرتبہ مزید بڑھ گیا۔ پھر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ استاد بن جانے کے بعد اپنی اصلاح کا دروازہ بند نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی صحیح بات چاہے شاگرد ہی بتائے، اسے لینے میں شرمانا نہیں چاہیے۔ عاجزی کرنے سے عزت گھٹتی نہیں بلکہ بڑھتی ہے، جیسا کہ اس واقعے میں امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے خود ارشاد فرمایا کہ استاد صاحب کے اس عمل سے میرے دل میں اپنے استاد صاحب کی عزت مزید بڑھ گئی۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ بیعت و ارادت۔ صحیح العقیدہ جامع شرائط پیر کا مرید ہونا،
صدیوں سے مسلمانوں کا طریقہ رہا ہے، کیونکہ روحانی برکات اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم کے فیضان سے حاصل ہوتی ہیں۔ آج سے تقریباً 550 سال پہلے کے بزرگ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے بھی سلسلہ شاذلیہ میں حضرت محمد بن عمر شاذلی رحمت اللہ علیہ سے بیعت کی۔ تقوی و پرہیزگاری۔ آپ رحمت اللہ علیہ علمی کمالات کے ساتھ ساتھ تقوی و پرہیزگاری میں بھی بڑا مقام رکھتے تھے۔ اللہ پاک کی یاد میں اکثر گم رہتے، نماز تہجد باقاعدگی سے ادا فرمایا کرتے۔ اگر کبھی تہجد کی نماز رہ جاتی تو اتنے پریشان ہوتے کہ بیمار پڑ جاتے۔ سبحان اللہ، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کی نماز تہجد رہ جاتی تو اس کے غم میں پریشان ہو جاتے۔ کاش ان کے صدقے ہمیں بھی فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی شوق نصیب ہو جائے اور ہم سے کبھی تہجد نہ چھوٹے۔ سنتوں کو زندہ کیا۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر چلنا ہر مسلمان کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ ہمارے بزرگان دین رحمت اللہ علیہم نے سنتوں پر عمل کر کے ان کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ علیہ ایسے عمل کرنے والے تھے کہ آپ ان سنتوں کو بھی اپناتے جن پر عمل کرنا لوگوں نے چھوڑ دیا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے تیالسا یعنی سر اور کندھے ڈھانپنے والی چادر اوڑھنے کی سنت کو زندہ کیا، اور پھر اس موضوع پر باقاعدہ ایک کتاب الاحادیث الحسان فی فضل الطیلسان لکھی اور اپنے شاگردوں کو اس سنت پر عمل کرنے کی ترغیب ارشاد فرمائی۔ لاکھوں سلام ہوں ایسے امام و استاد پر جو خود بھی سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کا جذبہ رکھتا ہو اور اپنے شاگردوں کو بھی اس کی ترغیب دلاتا ہو۔ کاش ہمیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی اس دعا سے خوب حصہ نصیب ہو۔ سنت کے مطابق میں ہر ایک کام کروں، کاش تو پے کرے سنت مجھے اللہ بنا دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 2 لاکھ احادیث کے حافظ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے 2 لاکھ احادیث مبارکہ زبانی یاد ہیں۔ اگر مجھے اس سے زیادہ احادیث مبارکہ ملتی تو میں انہیں بھی یاد کر لیتا۔ میں حج کے لیے حاضر ہوا تو زمزم شریف پی کر یہ دعا مانگی، الہی مجھے فقہ یعنی دینی احکام میں سراج الدین بلقینی رحمت اللہ علیہ کا اور حدیث میں امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ کا مرتبہ حاصل ہو جائے۔ اس دعا کی قبولیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ آپ رحمت اللہ علیہ خود فرماتے ہیں، الحمدللہ مجھے 7 علوم میں مکمل مہارت عطا ہوئی۔ نمبر 1 تفسیر، 2 حدیث، 3 فقہ، 4 نحو، 5 معانی، 6 بیان، 7 بدیع۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر اعتقاد پختہ یعنی پکا یقین ہو تو بے شک آب زمزم پینے کے بعد جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے، اور دعا قبول بھی کیوں نہ ہو کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، زمزم جس مراد کے لیے پیا جائے اسی کے لیے ہے۔ یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے۔ فن حدیث میں مہارت۔ حضرت ابو الفضل امام عبد الرحمن بن ابو بکر سیوطی شافعی رحمت اللہ علیہ علم حدیث کے فن میں خصوصی مہارت رکھتے تھے، جس پر آپ کی کتابیں گواہ ہیں۔
ایک بار حضرت تقی الدین اور جاقی رحمت اللہ علیہ نے کچھ حدیثیں راویوں میں رد و بدل کر کے امتحان لینے کے لیے امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کے پاس بھیجیں۔ آپ نے ان حدیثوں کو ان کے اصول و مراتب کے ساتھ بیان کر کے واپس بھیج دیا تو حضرت تقی الدین اور جاقی رحمت اللہ علیہ چل کر آپ کے پاس آئے اور آپ کے ہاتھ چوم کر فرمایا، خدا کی قسم میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ آپ ان میں سے کچھ جانتے ہوں گے، مجھ سے آپ کے متعلق جو کچھ ہوا ہے اسے معاف فرما دیجئے۔ حضرت علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے میں علم حدیث اور اصول حدیث کو سب سے بڑھ کر جاننے والے تھے۔ جنتی ہونے کی خوشخبری۔ شیخ عبد القادر شاذلی رحمت اللہ علیہ اپنے استاد محترم امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے بتایا، میں نے جاگتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اے شیخ الحدیث کہہ کر پکارا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں جنتی ہوں؟ ارشاد فرمایا، ہاں۔ میں نے عرض کی، کیا بغیر کسی آداب کے؟ ارشاد فرمایا، تمہارے لیے ایسا ہی ہے۔ شیخ الحدیث کا لقب عطا ہوا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تو میں نے حدیث میں اپنی کتاب جمع الجوامع کا ذکر کر کے عرض کی، کیا میں اس میں سے کچھ آپ کے سامنے پڑھوں؟ ارشاد فرمایا، سناؤ شیخ الحدیث۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مجھے شیخ الحدیث کہنا میرے لیے ایسی بشارت یعنی خوشخبری ہے جو میرے نزدیک دنیا و ما فیہا یعنی دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بڑی ہے۔ ایک مقام پر یوں تحدیث نعمت یعنی اپنے اوپر ہونے والی اللہ پاک کی نعمت کو مشہور کرنے کے طور پر فرمایا، اس وقت مشرق سے لے کر مغرب تک روئے زمین میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو حدیث اور عربیت میں مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہو سوائے حضرت خضر علیہ السلام اور کسی کتب یا ولی اللہ کے۔ بیداری میں 75 مرتبہ زیارت رسول۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کو ایک شخص نے خط لکھا کہ سلطان قائتبائی سے میری سفارش کر دیجئے، تو آپ نے کچھ اس طرح اس کو جواب لکھا، اے میرے بھائی، میں اس وقت تک جاگتے ہوئے 75 مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہو چکا ہوں۔ اگر مجھے خوف نہ ہوتا کہ حکمرانوں سے ملاقات کے سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے محروم ہو جاؤں گا تو تمہاری سفارش کے لیے سلطان کے پاس ضرور جاتا۔ میں ایک خادم حدیث ہوں، جن حدیثوں کو محدثین کرام رحمت اللہ علیہ نے اپنی تحقیق میں ضعیف کہا ہے، ان کی تصحیح کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف محتاج ہوں، اور بلا شبہ اس کا فائدہ تمہارے ذاتی فائدے سے بڑھ کر ہے۔ روزانہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیر طریقت حضرت نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ کی محفل میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کی کتابوں کا ذکر ہو رہا تھا کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، انہیں ہر روز جاگتے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی۔ وہ نماز صبح کے بعد تنہائی سے اس وقت تک باہر نہیں آتے تھے جب تک انہیں یہ سعادت حاصل نہ ہو جاتی۔ پھر فرمایا، اب بھی ایسے شخص موجود ہیں، لیکن بعض لوگ
بلا وجہ ایسے واقعات کا انکار کر دیتے ہیں۔ اساتذہ اور تلامذہ حضرت ابو الفضل امام عبد الرحمن بن ابو بکر سیوطی شافعی رحمت اللہ علیہ اپنے اساتذہ کی تعداد کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جن سے میں نے سنا اور جنہوں نے مجھے سند اجازت دی اور جنہوں نے مجھے ایک شعر بھی سکھایا ہے، ان کی تعداد تقریباً 600 ہے، جبکہ خاص شیوخ یعنی اساتذہ کی تعداد 150 ہے۔ آپ کے شاگردوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشہور عربی کتاب سبل الہدی والرشاد لکھنے والے حافظ الحدیث محمد بن یوسف شامی صالحی شافعی رحمت اللہ علیہ بھی آپ کے شاگرد ہیں۔ تدریسی خدمات 867 ہجری میں آپ مدرسہ شیخونیہ میں اپنے والد محترم کی جگہ فقہ کے استاد مقرر ہوئے۔ 871 ہجری میں آپ نے فتوے لکھنے شروع کر دیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آپ رحمت اللہ علیہ کے فتاوی مشرق و مغرب عرب و عجم میں مشہور ہو گئے۔ تحدیث نعمت یعنی اپنے اوپر ہونے والی اللہ پاک کی نعمت کو مشہور کرنے کی نیت سے فرماتے ہیں، میں نے اتنے فتوے دیے کہ ان کی صحیح تعداد اللہ پاک ہی جانتا ہے۔ جن مسائل میں مجھ سے میرے زمانے کے علماء نے اختلاف رائے کیا، میں نے ان میں سے ہر مسئلے پر الگ الگ کتابیں لکھیں جو 50 سے زائد ہیں، اور اس وقت میرے فتاوی کی 3 جلدیں ہیں۔ 872 ہجری میں آپ نے جامعہ طولونی میں حدیث شریف کا املا کرانا یعنی لکھوانا شروع کیا، جہاں آپ سے پہلے حافظ الحدیث امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ حدیث پاک لکھوایا کرتے تھے۔ ان کے انتقال شریف کے بعد 20 سال تک یہ سلسلہ بند رہا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے یہ سلسلہ دوبارہ شروع کیا۔ 877 ہجری میں آپ مدرسہ شیخونیہ میں شیخ الحدیث کے منصب پر پہنچ گئے۔ پہلی تصنیف حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے 17 سال کی عمر میں کتابیں لکھنے کا آغاز فرمایا اور پہلی کتاب شرح الاستعاذہ والبسملہ لکھی۔ آپ کے استاد حضرت شیخ علم الدین بلقینی رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب کو دیکھا تو پسند فرمایا اور اس پر تقریض یعنی اس کتاب پر اپنی رائے بھی لکھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی اکثر کتابیں آپ کی مبارک زندگی ہی میں عرب شریف، شام، روم، ہند، یمن اور مغربی ممالک میں مشہور ہو چکی تھیں، بلکہ اس بارے میں ایک ایمان افروز خواب دیکھا گیا۔ مقبولیت کی خوشخبری آپ رحمت اللہ علیہ کے ایک شاگرد نے خواب دیکھا اور حضرت شیخ صالح محب الدین رحمت اللہ علیہ سے بیان کیا تو انہوں نے یہ تعبیر ارشاد فرمائی، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کا علم ان کے انتقال شریف سے پہلے مشرق و مغرب میں پھیل جائے گا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی کتابیں لکھنے کی رفتار بہت تیز تھی۔ آپ کے شاگرد علامہ شمس الدین رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، میں نے استاد محترم کو دیکھا ہے کہ آپ ایک دن میں 3 کاپیاں لکھتے اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث شریف لکھواتے اور سوالات کے جوابات بھی ارشاد فرماتے تھے۔ امام عبد الوہاب شارانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر آپ کی کوئی کرامت نہ بھی ہوتی تو تقدیر پر ایمان رکھنے والے کے لیے آپ کی اتنی اہم اور نازک موضوعات پر بڑی کتابیں ہی آپ کی عظمت و شان پر گواہ ہیں۔ آپ خود تحدیث نعمت یعنی اپنے اوپر ہونے والی اللہ پاک کی نعمت کو مشہور کرنے کے طور پر اپنی 18 کتابوں کے بارے میں فرماتے ہیں، میرے علم کے مطابق ان جیسی کتابیں دنیا میں کسی نے نہیں لکھی اور موجودہ دور میں بھی کوئی نہیں لکھ سکتا۔
امام جلال الدین کے 13 حروف کی نسبت سے 13 کتابوں کے نام۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں 600 کتابیں لکھنے کا قول ملتا ہے۔ آپ کی سینکڑوں کتب میں سے صرف 13 کتابوں کے نام برکت حاصل کرنے کے لیے پیش کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1 الاتقان فی علوم القرآن۔ نمبر 2 الدر المنصور فی التفسیر المأثور۔ نمبر 3 حاشیۃ علی تفسیر البیضاوی۔ 4 الدیباج علی صحیح مسلم ابن الحجاج۔ 5 مرقات السعود الی سنن ابی داؤد۔ 6 شرح ابن ماجہ۔ 7 تدریب الراوی فی شرح تقریب النووی۔ 8 الللال المصنوعۃ فی الاحادیث الموضوعۃ۔ 9 شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور۔ 10 فضل موت الاولاد۔ 11 خصائص یوم الجمعہ۔ 12 الطب النبوی۔ 13 اخبار الملائکہ۔ نیکی کے اظہار کی کب اجازت ہے؟ اے عاشقان رسول، نیک کام کرنے کے بعد لوگوں کے سامنے اپنے اوپر اللہ پاک کی اس نعمت کو مشہور کرنے کے طور پر بیان کرنا تحدیث نعمت کہلاتا ہے۔ شریعت میں اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جس شخص یعنی عالم دین یا بزرگ کو لوگ فالو یعنی اس کی پیروی کرتے ہوں، ان کے لیے لوگوں پر اپنی نیکی ظاہر کرنا افضل ہے تاکہ لوگ ان کی سیرت پر عمل کریں، اور اگر لوگوں سے اپنی تعریف کروانا مقصود ہو تو یہ گناہ ہے۔ امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، خود ستائی یعنی خود اپنی تعریف کرنا جائز نہیں، مگر ضرورت کے وقت حقیقت ظاہر کرنے کے لیے تحدیث نعمت ہے، یعنی اپنی تعریف خود کرنے کی اجازت ہے۔ کون اپنے منہ سے اپنی تعریف کر سکتا ہے؟ بزرگان دین، علماء دین رحمت اللہ علیہم کا تحدیث نعمت کے طور پر اپنے نیک عمل کا اظہار کرنا ریاکاری نہیں بلکہ ان حضرات کے لیے ثواب کا کام ہے، کیونکہ ان کے نیک عمل کو سن کر ان کے چاہنے والے اس پر عمل کریں گے تو ان کو بھی اس عمل کا ثواب ملے گا، مگر ہر ایک کو اپنا عمل ظاہر کرتے وقت 101 بار اپنے دل کی کیفیت پر غور کر لینا چاہیے، کیونکہ شیطان بڑا دھوکے باز ہے۔ ہو سکتا ہے ہم جیسے کمزوروں کو وہ یہ لفظ کہلوا کر اپنا نیک عمل لوگوں پر ظاہر کرنے پر ابھارے اور ریاکاری میں مبتلا کر دے۔ مثلا دل میں وسوسہ ڈالے کہ لوگوں سے کہہ دے میں تو صرف تحدیث نعمت کے لیے اپنا عمل بتا رہا ہوں، حالانکہ دل میں لڈو پھوٹ رہے ہوں کہ اس طرح بتانے سے لوگوں کے دلوں میں میری عزت بڑھ جائے گی۔ یہ یقیناً ریاکاری ہے، اور ساتھ میں تحدیث نعمت کا کہنا ریاکاری در ریاکاری اور ساتھ ہی جھوٹ کے گناہ کی تباہ کاری ہے۔ تفصیلی معلومات کے لیے مکتبۃ المدینہ کی کتاب ریاکاری 166 صفحات پڑھیے۔ یا رب مصطفیٰ، ہمیں اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے کی سعادت نصیب فرما اور ہمیں شیطان کے حیلے بہانوں کی پہچان عطا فرما جن کے ذریعے وہ ہمارے اعمال برباد کر دیا کرتا ہے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ مجتہد اور مجدد ہونے کا بیان۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ علیہ نے کتاب التحدث بنعمت اللہ لکھی ہے، جس میں آپ نے اپنے اوپر ہونے والی اللہ پاک کی عنایات اور فضل و کرم کا بیان کیا ہے۔ آپ اس کتاب میں فرماتے ہیں، میں مرتبہ اجتہاد پر پہنچنے کے باوجود فتویٰ دینے میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے مذہب سے باہر نہیں نکلا، اور میں نے اپنے اجتہاد یعنی مجتہد ہونے کا دعویٰ بطور فخر نہیں کیا، بلکہ تحدیث نعمت اور شکر الہی کے لیے کیا ہے۔
ایک مقام پر آپ نے یوں ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کے فضل سے مجھے پکی امید ہے کہ وہ مجھے اس نویں صدی کا مجدد ہونے کی نعمت سے نوازے گا۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ علیہ کے تجدیدی کارناموں اور بہت بڑی دینی و علمی خدمات کی وجہ سے آپ کے بعد آنے والے علماء کرام مثلاً حضرت علامہ علی قاری، اعلی حضرت امام احمد رضا خان اور علامہ عبدالحی لکھنوی رحمت اللہ علیہم نے آپ کو نویں صدی کا مجدد قرار دیا۔ مصائب و آلام پر صبر، اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم کی سیرت کا مطالعہ کریں تو ایک چیز ان کی مبارک زندگی میں بڑی نمایاں طور پر نظر آتی ہے، اور وہ ہے آنے والی مصیبتوں اور آفتوں پر صبر و رضا کا پیکر بنے رہنا۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ علیہ کی سیرت میں یہ وصف بھی نمایاں نظر آتا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کو مخالفین و حاسدین کی طرف سے بھی بہت تکالیف پہنچی، مگر آپ نے صبر و رضا کا دامن نہ چھوڑا اور اپنے مخالفین و حاسدین کو برا بھلا نہ کہا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد علامہ عبد القادر شاذلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمارے شیخ نے بہت تکالیف اٹھائیں، لیکن اس کے باوجود کبھی میں نے ان تکلیف دینے والے حاسدین پر بد دعا کرتے، برا بھلا کہتے نہیں سنا، بلکہ آپ یہ کہتے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی ہمارے لیے اللہ پاک ہی کافی ہے اور وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کچھ لوگ میری دشمنی اور مجھے تکلیف پہنچانے پر تلے ہوئے تھے، میں اسے اللہ پاک کی نعمت شمار کرتا ہوں تاکہ مجھے بھی انبیاء و مرسلین علیہم السلام کے مبارک طریقے پر چلنے، یعنی مصیبتوں پر صبر کرنے وغیرہ سے کچھ حصہ ملے۔ مخالفین کو معاف کر دیا۔ امام عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے شیخ شعیب رحمت اللہ علیہ نے بتایا کہ میں نے امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کے انتقال شریف کے وقت ان کی خدمت میں حاضر ہونے والے مخالفین و حاسدین کو معاف کرنے کے متعلق پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا، میرے بھائی، میں نے تو انہیں اسی وقت معاف کر دیا تھا جب انہوں نے میری حق تلفی کی تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے وفات شریف کے وقت اپنے پاس موجود لوگوں سے ارشاد فرمایا، گواہ ہو جاؤ، میں نے ان سب لوگوں کو معاف کر دیا جن کے متعلق مجھے یہ خبر ملی ہے کہ وہ میری عزت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، البتہ میں ان لوگوں کو زجرن یعنی ڈانٹ کے طور پر معاف نہیں کرتا جنہوں نے علماء کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ بے ادبوں کا انجام۔ امام علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ جن دنوں خانقاہ بیب رسیہ میں شیخ الصوفیہ کے منصب پر تھے، وہاں لوگوں کو مال وقف میں غیر شرعی کام کرتے دیکھا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے انہیں نیکی کی دعوت دیتے ہوئے ان کاموں سے روکا۔ بجائے سمجھنے اور شکریہ ادا کرنے کے، ان بد نصیبوں نے معاذ اللہ آپ پر حملہ کر دیا اور آپ کو مارا۔ امام شعرانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کے معاف کرنے کے باوجود ان لوگوں پر ولی اللہ کی بے ادبی و توہین کی یہ نحوست ظاہر ہوئی کہ وہ لوگوں کے نزدیک قابل نفرت بن گئے، انہیں اپنے علم سے نفع اٹھانا نصیب نہ ہوا، بعض حرام کھانے میں مبتلا ہوئے اور بعض علماء و اولیاء رحمت اللہ علیہم کی تردید جیسے برے کام میں پڑے اور ان پر بدبختی کی علامتیں ظاہر ہو گئیں۔ میں نے ان میں سے ایک شخص جس نے خود اقرار کیا تھا کہ میں نے معاذ اللہ اپنی چپل شیخ کے کندھے پر ماری تھی کو اس حال میں دیکھا کہ غربت کے سبب نفسانی خواہشات سے مغلوب ہو کر حرام کھانے میں پڑا ہوا ہے۔ جب وہ مرا تو کوئی بھی اس کے جنازے کے ساتھ نہ گیا۔ مستقبل کی خبریں۔
امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ کچھ لوگوں کے سامنے فرمایا، سلطان مصر جانے بلاد کے بعد فلاں شخص سلطنت کا والی ہوگا۔ مصر میں یہ بات پھیل گئی، یہاں تک کہ آپ کی پیشن گوئی پوری ہوئی۔ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، کہا جو دن کو کہ شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ غموں کی انتہا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں ہی اپنے تمام گھر والوں کی وفات کا غم برداشت کیا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، میرے اکثر بھائیوں اور بیٹے بیٹیوں کی شہادت ہوئی ہے، کوئی طاعون سے، کوئی نفاس سے، اور کوئی ذات الجنب یعنی نمونیا کے مرض سے، اور مجھے بھی اللہ پاک کے فضل سے شہادت کی امید ہے۔ اللہ پاک سے اس امید کی برکت ظاہر ہوئی اور آپ کو بھی شہادت ملی۔ وہ یوں کہ انتقال شریف سے پہلے آپ کے بائیں ہاتھ میں شدید ورم آ گیا تھا اور آپ رحمت اللہ علیہ 7 دن تک اسی مرض میں رہ کر انتقال فرما گئے۔ حدیث پاک میں ہے، من مات مریدن مات شہیدا، یعنی جو بیماری کی حالت میں مرا وہ شہید ہے۔ مال و دولت سے بے پرواہی۔ وفات شریف سے کچھ عرصہ پہلے امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے درس و تدریس اور فتویٰ دینا چھوڑ دیا اور آخری وقت تنہائی میں عبادت و ریاضت اور کتابیں لکھنے میں گزارا۔ اس دوران حکمران آپ کی زیارت کے لیے آتے اور قیمتی تحفے پیش کرتے، لیکن آپ قبول نہ فرماتے۔ ایک مرتبہ سلطان اشرف غوری نے آپ کی خدمت میں ایک غلام اور 1000 دینار یعنی سونے کے سکے بھیجے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے دینار واپس کر دیے اور غلام کو آزاد کر کے روضہ رسول کا خادم بنا دیا۔ پھر پیغام دینے والے کے ہاتھ سلطان کو پیغام بھیجا کہ آئندہ کوئی تحفہ ہمارے پاس نہ آئے۔ اللہ پاک نے ہمیں ان تحفوں یعنی گفٹ سے مستغنی یعنی بے پرواہ کر دیا ہے۔ انتقال شریف۔ پیکر علم و عمل حضرت ابو الفضل امام عبد الرحمن بن ابو بکر سیوطی شافعی رحمت اللہ علیہ نے 7 دن تک بائیں ہاتھ کے ورم میں مبتلا رہ کر بروز جمعۃ المبارک 19 جمادی الاولیٰ 911 ہجری مطابق 17 اکتوبر 1505 عیسوی کو دریائے نیل کے کنارے واقع روضۃ المقیاس میں انتقال فرمایا اور قاہرہ میں باب قرافہ کے قریب آپ کی تدفین ہوئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی قمیص مبارک اور پیالہ شریف غسل دینے والے نے ورثاء کی اجازت سے لے لیا، پھر اس سے کسی نے حصول برکت کے لیے وہ قمیص 5 دینار میں خرید لی اور ایک دوسرے شخص نے برکت حاصل کرنے کے لیے 3 دینار میں پیالہ خرید لیا۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بزرگوں کی استعمال کی ہوئی چیزوں سے برکت حاصل کرنا، انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم سے نسبت رکھنے والی اشیاء سے برکت حاصل کرنا صدیوں سے مسلمانوں کا طریقہ رہا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی اشیاء کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے اور اس سے اپنے مریضوں کا علاج کرتے تھے، جیسا کہ مقام حدیبیہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بال مبارک بنوا کر تمام منہ مبارک ایک سبز درخت پر ڈال دیے۔ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم اسی درخت کے نیچے جمع ہو گئے اور ایک دوسرے سے منہ مبارک لینے لگے۔ صحابیہ حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے بھی چند بال مبارک حاصل کیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری وصال شریف کے بعد جب کوئی بیمار ہوتا تو میں ان مبارک بالوں کو پانی میں ڈبو کر مریض کو پلاتی تو اللہ پاک مریض کو شفا
عطا فرما دیتا۔ سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے، چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے گیسو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تعریفی کلمات۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ علیہ کے عظیم الشان علمی کارناموں کی وجہ سے دنیا نے آج تک انہیں یاد رکھا ہے۔ تقریباً 500 سال گزرنے کے باوجود اب تک عالم کورس یعنی درس نظامی میں آپ کی لکھی ہوئی بعض کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ یہی نہیں بلکہ صدیوں سے علماء کرام آپ رحمت اللہ علیہ کے علمی کاموں کو سراہتے اور آپ کی تعریف بیان کرتے آ رہے ہیں، جیسا کہ نمبر 1 آپ رحمت اللہ علیہ کے استاد محترم قاضی القضاء حضرت علم الدین بلقینی رحمت اللہ علیہ نے اپنے قابل ترین شاگرد امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کے زمانہ طالب علمی میں لکھی ہوئی 2 کتابیں دیکھیں تو کچھ اس طرح تعریف کی۔ میں نے ان 2 کتابوں میں بہت فائدے دیکھے ہیں۔ انہیں اچھی باتوں اور خوبصورت الفاظ سے لکھا گیا ہے۔ حق یہ ہے کہ دونوں کتابیں آپ کی فضیلت ظاہر کر رہی ہیں۔ اللہ پاک کتاب لکھنے والے کی کوشش قبول فرمائے۔ نمبر 2 امام نجم الدین محمد بن محمد غزی شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ علیہ بڑے عالم، امام، محقق، حافظ حدیث اور شیخ الاسلام ہیں، اور آپ رحمت اللہ علیہ کی کتابیں بڑی فائدہ پہنچانے والی ہیں۔ نمبر 3 شیخ الصوفیہ علامہ عبد القادر عید روز ہندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ علیہ صاحب کرامات بزرگ ہیں۔ آپ کے انتقال شریف کے بعد آپ کی بہت سی کرامات ظاہر ہوئیں۔ اللہ پاک کی آپ پر رحمت ہو۔